نحمده ونصلي على رسوله کریم اما بعد. معزز مہمانان گرامی قدر، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہم گزشتہ 77 سالوں سے ہر سال 26 جنوری کا دن یوم جمہوریت کے عنوان سے مناتے ہیں. اس دن تمام سرکاری، غیر سرکاری اسکول، کالج، یونیورسٹیز، دفاتر وغیرہ سب بند رہتے ہیں. ملک بھر میں تمام سرکاری، غیر سرکاری عمارتوں پر قومی جھنڈا لہرانے کی رسم ادا کی جاتی ہے. قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، لوگ قومی جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں، رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، جن دار تقریریں ہوتی ہیں جن میں جمہوریت کے فوائد گنائے جاتے ہیں، اس کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے. لیڈروں کی زبانیں یہ کہتے نہیں تھکتی کہ ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے. جمہوریت کا مطلب اور الیکشن ہے تو واقعی اس ملک کو کوئی سائے نہیں. اس ملک کے کروڑوں لوگ ووٹ کی طاقت سے لیس ہیں اور وہ بھی اس طاقت کے ذریعے کسی بھی سیاسی پارٹی کو خود شکست سے ہمکنار کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن سے ہٹ کر دیکھیں تو اس ملک میں جمہوریت کا لفظ بے معنی سے نظر آنے لگا ہے. ہمارے بزرگوں نے آزادی سے جمہوریت تک کا مشکل بھرا سفر اس لیے کیا تھا کہ اس ملک میں امن و سکون ہوگا، کسی کے ساتھ تفریق نہیں بڑھتی جائے گی، ہر شخص کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں گے، مذہب کے نام پر قتل و غارت گری اور خون ریزی نہیں ہوگی، عورتوں کو مردے کے مساوی حقوق دے جائیں گے، ان کو عزت، احترام اور تحفظ دے جائے گا، ہر بچے کو تعلیم کا حق حاصل ہوگا. دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ان میں سے کیا چیز ہم کو حاصل ہے؟ کیا برابری، ترقی، امن و سکون، خوشحالی، تعلیم، روزگار، عزت، احترام، اپنا اور اپنے دین کا تحفظ، کیا یہ سب ہم کو حاصل ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہم کو عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اس پیارے ملک میں قانون کی پابندی کریں گے اور ہر ایک مرد عورت، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، امیر، غریب، کالے اور گورے کو یکساں حقوق دلائیں گے اور اس ملک میں انصاف کی حکمرانی قائم کریں گے. اللہ تعالی ہمارے لیے سب کام آسان فرمائے.